بھائی صاحب سوال یہ اعتراض یہ اٹھ رہا ہے، زیب صاحبہ بھی یہ کہنی ہے کہ وہ جو 39 کی چلے نہ بھی بحث کی جائے تو 41 جو ہیں انہوں نے تو اپنا پارٹی سمبل ہی نہیں دیا تھا، سمبل کے لیے پارٹی افیلیشن شو نہیں کی تھی، تو ان کو تو آزاد ڈکلیئر کرنا الیکشن کمیشن کا درست فیصلہ تھا۔ دیکھیں جی، میں اس میں یہ ضرور آپ کو عرض کروں گا کہ جب اس وقت پوزیشن تھی ہماری 13 جنوری کو، آپ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو جو پوزیشن تھی اس وقت جب ہمارے سے سمبل لے لیا گیا، ہمارا پارٹی سمبل، جو کہ ویسے پارٹی سمبل وہ نہیں ہوتا، تو الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کا آپ کو پتہ ہے، جب سمبل واپس لیا گیا ہمارے سے تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے 3 نامینیشن پیپر جمع کروائے، جن میں 2-3 نامینیشن پیپر انڈیپینڈنٹ تھے اور ایک نامینیشن پیپر کو پی ٹی آئی پہ ہم نے اس میں لکھا ہوا تھا جس میں ایفیلیشن ہوتی ہے پارٹی کے ساتھ۔ تو اس میں آپ خود دیکھیں کہ کنٹینٹ آف ووٹر اور کینڈیڈیٹ کس کا تھا، اور جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تو میرے خیال میں جب سپریم کورٹ نے نئے ایفیڈیوٹ ہم سے مانگے تو وہ پچھلا الیکشن کمیشن والا فیصلہ اور نامینیشن ڈے والا جو ہمارے سارا سکروٹنی کے بعد جو ہمارے نامینیشن پیپر جو منظور ہوئے، تو اس کے بعد وہ فیصلہ میرے خیال میں کالعدم ہو گیا، کیونکہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہا، کیونکہ لا نوئنگ بیٹھے ہیں یہ بہتر بتائیں گے، لیکن میری اپنی پولیٹیکلی جو ایک میں پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ میلافائڈ ہی تھا وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا، اور وہ اس وقت ختم ہو گیا جب سپریم کورٹ کا پہلے مختصر فیصلہ آیا، تو آج تو ان کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے، تو سب ممبرز کو ایز اے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر تسلیم کر لیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر وہ فیصلہ سارا کالعدم ہو گیا، اور دوبارہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ دوبارہ ہم نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے ایم پی ایز نے اور ایم این ایز نے، تو پورے جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں جنہوں نے نئے فارم جمع کروائے، ایفیڈیوٹ جمع کروائے پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہ کنسیڈر ہو گئے ایز اے ممبر آف پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف۔ تو میرے خیال میں وہ ابہام تو ہو گیا ختم کہ نامینیشن پیپر کے ٹائم پہ جو پیپرز انڈیپینڈنٹ ہوئے یا سنی اتحاد کونسل کے پہلے نامینیشن پیپر کے ساتھ جو ہم نے وہ جمع کروائے ایفیڈیوٹ، وہ تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو جب دوبارہ ہمارے سے ایفیڈیوٹ مانگے گئے تو جن ممبرز نے ایفیڈیوٹ جمع کروائے وہ ختم ہو گئے، وہ چیز ختم ہوگی۔ اس کے بعد سیٹوں کی آ گئی ایڈجسٹمنٹ، سیٹوں کو بیسیکلی سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے دی گئی۔ تو جی سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی سپریم کورٹ یہ سمجھ رہی ہے نا بچہ صاحب کہ جی میں سر اس میں میرا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ اس وقت الیکشن کمیشن کا ان تمام لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ غلط تھا، اس لیے ان لوگوں کو جنہوں نے آزاد حیثیت میں پیپر ان کے ایکسیپٹ ہوئے تھے ان کو ایک موقع دوبارہ فراہم کرنا چاہیے کہ یہ اپنی پارٹی افیلیشن شو کر سکیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کی غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے۔ احمد کریکٹ، آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے، اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے اس وقت کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی غلط تشریح کی ہے، یعنی اصولاً تو اس الیکشن کمیشن کو اسی وقت مستعفی ہو جانا چاہیے تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ آیا آنریبل ججز کا کہ اس وقت کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن اس کی ہے، تو میرے خیال میں اپنے اس میں اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا چونکہ کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو گئی۔ تو اب جب ہم نے وہ ایفیڈیوٹ دوبارہ جمع کروائے، اسی سپریم کورٹ نے ہمارے وہ ایفیڈیوٹ لیے اور ان کو انٹرٹین کیا، یا تو سپریم کورٹ کہہ دیتا نا کہ ہم آپ کے ایفیڈیوٹ نہیں لے رہے، ہم سے ایفیڈیوٹ نہ لیتے، ہمارے جتنے بھی تھے جو پہلے سنی اتحاد کونسل میں تھے یا جتنے ہم نے ایفیڈیوٹ پہلے جمع کروائے ان کے اگینسٹ ہم نے دوبارہ ایفیڈیوٹ جمع کروائے، تو سپریم کورٹ نے وہ ایفیڈیوٹ انٹرٹین کیے ہمارے، اور انٹرٹین کرنے کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ نشستیں نہیں مل سکتی۔ یہ 63A پر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا اور اس فیصلے کے بڑے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ فیصلہ یہ تھا کہ جو اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ کرے گا اس کا ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا تھا کہ حکومت پنجاب میں تبدیل ہو گئی تھی اور لوگ منحرف ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اس کو ریویو کے لیے فکس کر دیا گیا، اور ریویو اگر یہ ہو جاتا ہے یعنی حکومت اس میں درخواست مان لی جاتی ہے
تو سر پھر تو یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی، اور آئینی ترمیم اگر ہو جاتی ہے تو پھر وہ سارے تحفظات جو آپ کے موجود ہیں وہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، اگر خدا نہ خواستہ یہ ریویو یا وہ شک جو ہے ووٹ کاسٹ نہ ہونے والی، اگر وہ یہ چینج کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں تو پھر یہ 63 کا فائدہ ہی نہیں رہے گا آپ کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ایم پی اے کا ووٹ کاسٹ ہو جائے گا، وہ ایک پارٹی کے سمبل پہ آتا ہے، اس پارٹی کا ووٹ لے کے آتا ہے، اس پارٹی کی وجہ سے وہ اسمبلی کے اندر آتا ہے، اور اس کے خلاف وہ ایک دفعہ ووٹ دے تو پھر تو اگر اس کی وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے تو پارٹی کو تو جو نقصان پہنچنا ہے پہنچ جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس طرح یہ کوئی وائز یا کوئی ہماری، خاص کر ہماری جس طرح یہ ہے جمہوریت ہے یا ڈیموکریسی ہے یا جو ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم بن چکا ہے، جس طرح انٹرفیئرنس ہمارے سسٹم میں ہوتا ہے، جس طرح اپنا انٹرفیئرنس ہوتا ہے، جس طرح آپ اور دیکھ رہے ہیں کہ پیسے کا عمل دخل جتنا بڑھ جاتا ہے، وزارتوں کی لالچ آ جاتے ہیں، جس طرح لوگ پارٹیوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو یہ تو اسی خوف سے موجود ہیں کہ یار اگر میں ادھر سے ادھر ہوتا ہوں تو میرا ووٹ بھی نہیں کاسٹ ہوگا اور میں ڈی سیٹ بھی ہو جاؤں گا۔ اگر ایک دفعہ کا ان کا یہ ہو گیا کہ ایک دفعہ ان کا ووٹ نہیں، لیکن اس میں ڈی سیٹ ہونا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا بچہ صاحب، اب شاید وہ ڈی سیٹ ہونا بھی اتنا آسان نہیں رہے گا سر، اس میں ڈی سیٹ ہونا بھی اب آسان نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ منحرف شخص کا یعنی دوسرے شخص کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور اس کے بعد اس کو نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اس نے ڈی سیٹ ہونا یا نہیں ہونا، تو یہ تو نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس چلا جائے گا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جو نئی آئینی عدالت ہے وہ ایک پیرلل عدالت بن رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے جو حالات جس طرح یہ فارمر پریزیڈنٹ بار ابھی فرما رہے تھے، یا پہلے زبیری صاحب بات کر رہے، یا ہماری بہن نے جس طرح بات کی جو لا نوئنگ ہے، تو میرا تو خیال ہے جو ہماری جمہوریت جس طرح یہ چل رہی ہے تو یہ تو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ یہ تو ہم 60s میں چلے جائیں گے، 70s میں چلے جائیں گے۔ دیکھیں جو پاپولر پارٹیز ہوتی ہیں ان کے بندوں کو اگر تھوڑا سا بھی لیوریج مل جائے تو سب بندے تو لائل نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ادھر فارورڈ بلاک پہلے 80s کے دور میں بنے اور مسلم لیگ نون میں بنے، تو یہ اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ ایک فارورڈ بلاک بنا کے دوسری پارٹی کے ساتھ مل جائیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس 63 کی اس شک کو چھیڑنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی، اور جب ہمارے اوپر کسی ہارس ٹریڈنگ کیا جی، آپ تو بالکل ہی ہر 2 مہینے بعد دنگل لگ جایا کرے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے ایک آئینی ترمیمی آرڈیننس آیا ہے، اس پر جو ہے وہ آج منصور علی شاہ صاحب نے بڑا اپنا تفصیلی خط بھی لکھا ہے کمیٹی کو، سیکرٹری سپریم کورٹ کمیٹی کو، اور انہوں نے اپنے بڑے تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کیوں کیا گیا، کیوں لایا گیا، جلد بازی میں کیوں لایا گیا، اور پھر کیوں منیب اختر کو نکالا گیا۔ چیف جسٹس کا اگر یہ اختیار بھی آرڈیننس کے ذریعے ان کو دے دیا گیا تھا کہ آپ تیسرا جج اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں، تو وہ وائی ناٹ منیب اختر جو کہ سینئر موسٹ ہیں ان تینوں میں سے تیسرے نمبر پر ہیں، ان کو کیوں نکالا گیا اور چوتھے نمبر کے جج کو کیوں رکھا گیا؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے کہہ دیا، بائیک آؤٹ کر دیا کمیٹی کا۔ اب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ معاملات، کہاں جائیں گے پھر؟ آپ خود دیکھیں، پارلیمنٹ کا بنیادی حق ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے، 2/3 اکثریت ہو، سارا کچھ ہو، لیکن جس طرح راتوں رات یہ آئینی ترمیم کے لیے اجلاس بلایا گیا، 5 بجے پھر 6 بجے پھر 7 بجے پھر 8 بجے، یعنی یہ شب خون مارنے کے لیے یہ اتنی جلدی ہے کیا؟ یعنی اتنی جلد بازی کیوں ہو گئی ہے پاکستان میں؟ کوئی خدا نخواستہ قیامت تو نہیں آ رہی؟ آپ چیزوں کو متعلقہ جو بھی فورم ہے ان کے ساتھ کم از کم ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے ساتھ کنسرن کر کے، ان کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے تو ان چیزوں کو آگے بڑھائیں، کنسلٹ کریں جی، کنسلٹیشن تو ہونی چاہیے۔ کنسلٹیشن کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ جس طرح، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ پرنسپلی ایک تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ادارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ دن بدن پولیٹیسائز ہوتے جا رہے ہیں، ہر ادارے میں سیاست گھستی جا رہی ہے۔ سیاست کام ہے سیاسی پارٹیز کا اور پولیٹیشینز کا، سیاست یہ کام نہیں ہے کہ ہمارے ادارے سیاست میں آ جائے اور سیاست کریں۔ ڈیفینیٹلی انٹرفیئرنس تو ہے، ہمارے الیکشنز میں بھی ہے اور معاملات میں بھی ہے، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ ہر چیز سامنے آ جائے۔ پہلے کچھ ہوتا تھا تو بیہائنڈ دا وال ہوتا تھا،
چلو کچھ پردہ پڑا رہتا تھا، لیکن اب تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے جی. اب تو ہر لحاظ سے آپ سمجھیں کہ حالات اس طرح بگڑے ہوئے ہیں کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں.